نہیں، دین سے دوری صرف نوجوان طبقے کا مسئلہ نہیں ہے جی، پر معاشرے کو جذباتی بنا دیا ہے. صحیح. یہ جذباتی پن ایک مذہبی اعتبار سے زیادہ ساتھ زندگی کے نہیں چلتا. جو نان مسلمز ہیں وہ جب اسلام کی طرف آتے ہیں تو وہ جو قادیانی ہیں، جو مرزائی ہیں، وہ ان کو اپنی طرف کر لیتے ہیں نہ، اور ہمارا یہ معیار بھی نہیں رہتا. میں اس میں معاشرے کو دوش نہیں دوں گا. زندگی میں حقیقتاً صوفی دیکھے ہیں. واہ. اور مجھے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس بیٹھ کر آپ کو اپنے اندر کی کیفیات بدلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی. انہیں ملنے کے لیے نظام الدین اولیاء والی طلب چاہیے، محبوب الہی والی طلب چاہیے. رہنماؤں کو سے گلہ کروں گا، نوجوان نسل سے تو گلہ نہیں کروں گا. صحیح. السلام علیکم ناظرین، میں حذیفہ اشرف آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ظیفیات. آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کی پوڈ کاسٹ آپ تک پہنچانے میں ناز و فیشنز مرکز عاصم انٹرنیشنل اور قانون اور عوام کا ہاتھ ہے. ناظرین اکرام، آج ایک اور اسپیشل پوڈ کاسٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہماری پوڈ کاسٹ میں مختلف شعبہ حجات سے تعلق رکھنے والی شخصیات آتی ہیں اور اپنے تجربات شیئر کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا نظریہ ہوتا ہے دنیا کو دیکھنے کا، معاشرے کو دیکھنے کا، وہ شیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو سیکھ کے وہ پازیٹیوٹی لے کر آگے اسپریڈ کرتے ہیں. تو آج ایسی ہی انٹلیکچوئل شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب ڈاکٹر صاحبزادہ احمد ندیم رانجھا صاحب. ان کا ایک بڑا لمبا چوڑا تعارف ہے، لیکن میں اس کی طرف ڈائریکٹ ہوتا ہوں اور ان سے پھر بات کرتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو اس میں ایڈ کرتے جائیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. اور ہماری یوتھ، میرے زیادہ تر آڈینس جو ہے وہ یوتھ ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پوڈ کاسٹ ایک سلسلہ چل نکلا ہے اس کو اور انٹرویو کو تھوڑا سا مکس اپ کر کے جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچایا جائے. آپ ماہر تعلیم ہیں، آپ ایک اچھے مقرر، آپ ایک اچھے استاد ہیں، دین کا کام بہت کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بہت سی جو سرگرمیاں ہیں وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں اور ہم لوگوں کو بڑا انسپائر کرتے ہیں. سر میں چاہوں گا کہ اس کو ایکسکلوسیولی لے کر چلنا ہے، تو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا آپ کی جرنی کے حوالے سے. یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ میرا جرنی کیا ہے. اچھا. بطور طالب علم ہی سفر شروع کیا ہے اور ابھی تک طالب علم ہے. ماشاء اللہ. کتابوں سے اور زندگی سے تعلق کو اسٹوڈنٹ لائف میں بھی بحال رکھا، اب بھی بحال رکھنے کی کوشش کی ہوئی ہے. تو باقی میں اپنا تعارف کروانے کے معاملے میں سچی بات ہے بہت نااہل ہوں. مجھے یہ بڑا مشکل سوال لگتا ہے کہ میں کیا ہوں. میں انگریزی کا استاد ہوں اور میں نے انگریزی میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اور گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا ہوں. ایک شعبے کا سربراہ ہوں اور نوجوانوں سے مستقل رابطہ جب گورنمنٹ سروس میں آج سے 26 سال پہلے آئے، اس وقت سے نوجوانوں کے ساتھ تعلیم و تعلم کے حوالے سے ایک مسلسل رابطہ ہے. ماشاءاللہ. تو یہی سفر ہے، سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. میں اسی لیے ان چیزوں کو ایڈ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس میں کوئی بھول چوک نہ کر دوں کہ غلطی نہ ہو جائے، تو اسی لیے میں نے آپ سے یہ چیز دریافت کی. تو سر میں پھر آپ نے نوجوانوں کی بات کی، میں اس سٹارٹ میں یہ چیز ایڈ کروں گا کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ ہمارا اب وہ دین سے ذرا دوری اختیار کرتا جا رہا ہے. کیا اس کے پہلو ایسے ہیں کچھ کہ ان کو جن کو وہ مینٹور مان رہے ہیں وہ ان تک وہ چیز صحیح طرح پہنچا نہیں پا رہے؟ نہیں، دین سے دوری صرف نوجوان طبقے کا مسئلہ نہیں ہے. جی. یہ ہمارے معاشرے کا ایک اجتماعی مسئلہ بن چکا ہے. اور دین سے دوری کی جو میرے نزدیک بنیادی وجہ ہے وہ مذہبیت ہے. صحیح. یعنی مذہبیت کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے اور دین پیچھے جاتا جا رہا ہے. ہم مذہبی طور پر بڑے جذباتی لوگ ہیں. صحیح. لیکن مذہبی جذباتیت جو ہے وہ دین نہیں ہے. ٹھیک ہے. دین کا مخاطب انسان کا شعور اور عقل ہے، جبکہ ہمارے مذہبی طبقات جو کہ دین کی نمائندگی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ نوجوان ہوں یا بڑے ہوں، وہ ان کے جذبات کو اپیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے مجموعی طور پر معاشرے کو جذباتی بنا دیا ہے. صحیح. یہ جذباتی پن
ایک مذہبی اعتبار سے زیادہ ساتھ زندگی کے نہیں چلتا، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان طبقہ جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے مذہبی ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے وہ کچھ اور بن جاتے ہیں. تو ان کے پاس زندگی نے اتنے امکانات کھول دیے ہیں کہ وہ ہر وقت مذہبی نہیں رہ سکتے، جبکہ دین جو ہے وہ ایک مسلسل حالت کا نام ہے، اور دین سے وابستگی ایک مسلسل عمل ہے، یہ کوئی جز وقتی یا کوئی ایک وقتی چیز نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دین سے تعلق کے کمزور ہونے کی وجہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی وہ جذباتیت ہے جو مذہبیت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. تو میں مذہبیت اور دینداری کو بالکل الگ الگ سمجھتا ہوں. صحیح. سر ہم نے جذباتی پن کی بات کی، کیا فرقہ واریت ایک ایلیمنٹ ہے اس میں؟ فرقہ واریت اس کا بائی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، دین کو اس امت میں پھیلانے والے جو لوگ تھے وہ جذبے والے تو لوگ تھے، جذباتیت والے لوگ نہیں تھے. جذبہ اور چیز ہے. صحیح. جذبے کے بغیر ایمان آپ کا کوئی معنویت ہی نہیں رکھتا. بالکل صحیح. یعنی ایمان آپ کے دل میں جب راسخ ہو جاتا ہے تو وہ ایک جذبہ پیدا کرتا ہے، اور وہ جذبہ بنیادی طور پر آپ کا دین آپ کا حال بن جاتا ہے. واہ. دینداری آپ کا حال بن جاتی ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی تہذیبی سفر میں جو سب سے مؤثر کردار ادا کیا ہے لوگوں کے اندر دین کو راسخ کرنے کا، وہ ہمارے صوفیاء نے کیا ہے. یہ صوفیاء کبھی بھی جذباتی لوگ نہیں رہے. واہ واہ واہ. ان کے ہاں جذباتیت نہیں ہوتی. واہ. یہ جذبے کی شدت کو جذب کر کے اپنے اندر اور لوگوں کے قلوب و اذہان کو اپنے کردار و عمل سے متاثر کرنے والے لوگ تھے. واہ. اب ہم واعظین کے ہاتھوں میں ہیں. واعظین ہمارے ذہن کو اور ہماری جذباتیت کو اپیل کرتے ہیں. صحیح. صوفی ہمارے دل کو اور ہمارے احوال کو اپیل کرتے تھے. وہ اپنے کردار سے ہمیں متاثر کرتے تھے، یہ اپنی گفتار سے ہمیں متاثر کرتے ہیں. تو گفتار سے متاثر کرنے والے لوگوں نے ہمیں اصل میں دینداری سے دور کر دیا ہے. ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں میری نظر میں وہ بھی اتنے ہی سیکولر ہیں جتنے کہ لادین لوگ ہیں، کیونکہ ان کی بھی بنیادی ترجیح دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. اور دنیا کا ترجیح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں یا دولت کماتے ہیں. یا وہ رومی نے کہا تھا نا کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن، نئے کماشو نکرو فرزند و زن. دنیا بیوی بچے مال و دولت نہیں ہے، یہ خدا سے غافل ہونا ہے. تو خدا کی آگاہی یا خدا کے ہونے کا جو احساس ہے یہ ایک مسلسل احساس کے طور پر ہو تو پھر آپ دیندار ہیں. اور اگر آپ کچھ لمحے مذہبی ہوں اور کچھ لمحے دنیا دار ہوں تو دین و دنیا کی یہ دوئی جو ہے یہ کردار و عمل میں جھلکتی بھی رہے گی، جھلکتی بھی رہے گی اور چھلکتی بھی رہے گی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مولوی کی بات سنیں گے تو ہم متاثر ہوں گے، جب اس کا عمل دیکھیں گے تو متنفر ہوں گے. تو اس چیز نے ہمیں دین سے اصل میں دور کر دیا ہے. یہ کنٹراڈکٹ ہے، یہ کنٹراڈکشن ہے. کیونکہ ہم اپیل کسی اور چیز کو کر رہے ہیں، دل کو اپیل نہیں کر رہے، دماغ کو اپیل کر رہے ہیں. مذہبی طبقات ہوں یا سیکولر طبقات ہوں یا معاشرے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ہم دماغ کو یا ذہن کو اپیل کرنے والی باتیں کر رہے ہیں، دل کو اپیل کرنے والی باتوں کی طرف جا ہی نہیں رہے. صحیح. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ لنکڈ ہیں چیزیں، لیکن ہم وہ کرنی پڑے. سر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جیسے آپ نے وائزن کی بات کی، وہ بڑی جلدی ہم لوگ کو مولڈ کر دیتے ہیں؟ کیا پر اثر ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مولڈ نہیں کرتے. اچھا. اس لیے مولڈ نہیں کرتے کہ اگر ہمارے واعظین ہمیں دین کے لیے مولڈ کر رہے ہوتے تو یہ معاشرہ جو دینی موضوعات پر ریئیکشن تو بڑا شو کرتا ہے لیکن پرسنل لائف کے اندر، اپنی ذاتی زندگی کے اندر دین کو پریکٹس نہیں کرتا، تو یہ اکساتے ہیں. اکسانا مولڈ کرنا نہیں ہے. انسان کے اندر ایک مسلسل نفسیاتی تشنگی موجود ہوتی ہے ہر انسان کے اندر، چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. اسے جب راستہ ملتا ہے
کچھ کرنے کا تو وہ کچھ کر گزرنے کے لیے متحرک ہو جاتا ہے، لیکن اگر جو اپیل ہے وہ صرف جذبات کیے جا رہے ہوں تو جذبات کی عمر جو ہے وہ بہت مختصر ہوتی ہے. آپ ہر وقت جذباتی نہیں رہ سکتے. آپ کچھ وقت جذباتی ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر زندگی کے حقائق آپ کو اپنے راستے پہ لگا لیتے ہیں. تو ہمارا یہی ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم ڈنڈے اور جھنڈے لے کر میدان میں نکل آتے ہیں اور دین کو غالب کرنے لگتے ہیں، اور پھر جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو ہم دینی جماعت کو بھی بھول جاتے ہیں اور دینداروں کو بھی بھول جاتے ہیں نہ، اور ہمارا یہ معیار بھی نہیں رہتا. میں اس میں معاشرے کو دوش نہیں دوں گا، میں اس میں دوش ان تربیت کرنے والے واعظین اور ان تربیت کرنے والے مذہبی طبقات کو دوں گا جنہوں نے ذہن کو اکسا کر دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے، دل کو متوجہ کر کے اور دماغ اور دل کی یکجہتی پیدا کر کے دین کو ہمارا حال بنانے کی کوشش نہیں کی. صحیح. یہ ایک بہت بڑا بحران ہے جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گیا ہے کہ ہم دین کی بات جن ذرائع سے پہنچاتے ہیں اور جس طریقے سے پہنچاتے ہیں وہ ہمارے کردار و عمل میں ٹرانسفارم ہوتی نظر نہیں آتی. تو ہم کچھ وقت میں بہت دیندار ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری نوجوان نسل دین سے دور ہے. دین کے لیے وہ اتنے ہی جذباتی ہیں. صحیح. لیکن ان کی سرگرمیاں، ان کی زندگی کے تقاضے، اس میں اتنی ملٹیپل ڈائمنشنز ہیں، اور ان ڈائمنشنز میں دینی رہنمائی جو انہیں میسر آ رہی ہے وہ ہر وقت ان کا ساتھ نہیں دیتی. صحیح. تو وہ اپنی جیسے کہتے ہیں کہ نفسیاتی تسکین کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بڑے مذہبی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ایک نارمل دنیا دار انسان کی طرح بیہیو کرنے لگتے ہیں. ماڈل انہیں نہیں مل رہا. صحیح. ماڈرنزم کی طرف، ماڈرنزم بھی اس کا ایک نتیجہ ہے. صحیح. ہمارے معاشروں میں ایک اجتماعی زوال آیا ہے فکر و نظر کا. جی. اس فکر و نظر کے زوال کے پیچھے مسلمانوں کا جو ایک تاریخی دور گزرا ہے ہم پر، ہم ایک کولونیل پیریڈ سے گزرے ہیں، ہم نے غلامی کا ذائقہ چکھا ہے، اور اس دور میں ہمارے تصورات اور خیالات اور ان کو ریسپانس کرنے کے طریقے بدلے ہیں، تو ہم اندر سے کہیں تبدیل ہو گئے ہیں. اب ہم جب دینی ہوتے ہیں تو انہی ٹرمز میں سوچتے ہیں جن ٹرمز میں ہم تبدیل ہو چکے ہیں. تو دین کے ساتھ ہمارا حقیقی اور تخلیقی تعلق جو ہے وہ بہت کمزور پڑ گیا ہے. صحیح. سر، آپ کی نظر میں صوفی کیا ہے اور صوفیزم کیا ہے؟ اب صوفی، میں اگر اسے ڈیفائن کرنے لگوں گا تو شاید بہت مشکل ہو جائے گی. صوفی وہ ہے جس کا ایمان اس کا حال ہے. واہ واہ واہ. ایمان اس کا حال ہے، ایمان اس کا قول نہیں ہے، صرف قول نہیں ہے. یس یس یس. وہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا جامع ہے. اور صوفی بول کر نہیں سمجھاتا، بلکہ وہ اپنے شخصیت کے مجموعی تاثر سے، اپنے زاویہ نگاہ سے، اپنے اسلوب زندگی سے ہمیں سکھاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صوفی کہاں ہے، صوفی کیا ہے، سے زیادہ سوال بڑا یہ ہے کہ صوفی کہاں ہے، صوفی کہاں ہے، اسے کدھر تلاش کیا جائے. صحیح. ہمارے ہاں تصوف کے نام پر بھی جو اب متصوفین کی ایک فوج ظفر موج ہے. جی جی جی. اگر آپ صوفیاء کے احوال اور ان کے زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کہیں گے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اس وقت ہمیں صوفیوں کے طور پر نظر آ رہے ہیں. صوفی میری نظر میں تو اس وقت تقریباً مستور ہو چکا ہے. شاید وہ کسی جگہ پہ بیٹھ کر کچھ لوگوں کے دل و دماغ کو اور ذہنوں کو تبدیل کر رہا ہو. میں نے اپنی زندگی میں حقیقتاً صوفی دیکھے ہیں. واہ. اور مجھے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس بیٹھ کر آپ کو اپنے اندر کی کیفیات بدلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی.
سیدنا صدیق اکبر نے ایک دفعہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ اچھا، سرکار نے کہا وہ کیسے؟ یا رسول اللہ جو کیفیت آپ کے پاس بیٹھ کر ہوتی ہے وہ آپ کے پاس جانے کے بعد نہیں ہوتی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ تو ایمان ہے۔ اچھا، اگر ایسی ہی کیفیت رہے جو میرے پاس بیٹھنے سے ہوتی ہے تو تمہارے لیے زندگی دشوار ہو جائے، تمہیں گلیوں میں فرشتے چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ تو صوفی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کر خدا یاد آئے اور خدا کے ساتھ تعلق کی پریزنس فیل ہو، اور جب اس کے پاس اٹھ کے جائیں تو فرق محسوس ہو کہ ہم کسی جگہ سے اٹھ گئے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو ایسے لوگ ہم نے دیکھے جن کے پاس بیٹھے ہوئے محسوس ہوتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو ایک مختلف ماحول میں اور ایک مختلف دنیا میں پا رہے ہیں۔ لیکن جب وہ نہیں رہے تو یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین ایسے لوگوں سے خالی ہو گئی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے، شاید ہم زیادہ روشنی میں آ گئے ہیں۔ وہ جس خلوت میں وہ پائے جاتے ہیں اس خلوت میں اب ہمارا گزر نہیں رہا، ہم بہت ساری اور دلچسپیوں میں گم ہو گئے ہیں اور وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ کم از کم مجھے ذاتی طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے آج کل ان چہروں سے واسطہ نہیں پڑتا جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ بڑی پیاری بات، واہ واہ واہ۔ ہم دنیا داری میں زیادہ پڑ گئی۔ جی ہاں، دنیا ہمارے گرد پھیلی ہوئی اور ہمیشہ سے پھیلی ہوئی تھی، آئندہ بھی پھیلی رہے گی۔ اچھا، اسی دنیا میں رہتے ہوئے شاید ہماری تلاش بدل گئی ہے۔ ہم نے مختلف لباس۔ ایک بزرگ تھے بابا نور محمد خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ہم جایا کرتے تھے اور بیٹھا کرتے تھے۔ تو کسی نے ایک دفعہ ان سے سوال کیا میری موجودگی میں کہ جناب والا اس زمانے میں بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسے لوگ ہوتے ہیں، اور انہیں حضرت بابا فرید سے بہت زیادہ محبت تھی۔ صحیح۔ اور ہم سب وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا گمان یہ تھا کہ وہ کہیں گے کہ نہیں ہوتے۔ انہوں نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، ایک لمبی آہ بھری اور کہا ہاں ہوتے ہیں۔ واہ۔ سوال کرنے والے نے کہا وہ کہاں ہوتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ انہوں نے کہا انہیں ملنے کے لیے نظام الدین اولیاء والی طلب چاہیے، محبوب الہی والی طلب چاہیے۔ ہم طلبگار دنیا ہیں تو اللہ والوں نے ہمیں اپنے آپ کو ہم سے چھپا لیا ہے، میرا تو یہ گمان ہے۔ اس کے پیچھے ہمارا بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی کردار ہونا چاہیے۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابھی میں ڈائریکٹلی تو وہ صحیح نہیں بتا پاؤں گا، مفہوم اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہاری اولادوں سے، جان سے، مال سے زیادہ عزیز نہ ہو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جی، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو سر اس کو دیکھتے ہوئے میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کر کس طرح سے چلا جائے؟ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر کیسے چلا جائے تو یہی ہمارا مسئلہ ہے۔ اچھا، صحیح۔ دین اور دنیا کی یہ دوئی ہی ایک نیا مذہبی احساس ہے جو ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے۔ اوکے۔ اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے جس حدیث پاک کے مفہوم کا اشارہ کیا، میں 3 حدیثیں اسی عنوان سے اکٹھی پڑھتا ہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کر لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ اور تیسرا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ،
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب تینوں احادیث صحیح ہیں, تینوں کا آغاز لا یؤمن احدکم کے الفاظ سے ہو رہا ہے. یہ تین مختلف باتیں نہیں کی گئیں, یہ ایک ہی بات کی گئی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں گے تو ہماری خواہش بھی ان کے پیغام کے تابع ہو جائے گی, اور ہم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کریں گے. تو دنیا میں تو ہمیں بھیجا گیا ہے نا, اور دنیا میں ہمیں بھیج کر ہماری رہنمائی دین کے ذریعے کی گئی ہے. دین اور دنیا دو چیزیں نہیں ہیں. دین دنیا میں رہنے کا ایک طریقہ ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. دین وہ ہدایت ہے, اور اس کے نتیجے میں جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. آپ نے کہا سوال کیا تھا نا صوفی کون ہوتا ہے؟ جی جی. جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ صوفی ہو جاتا ہے. واہ. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب زمین پر بھیجا, آدم و حوا کو, تو ساتھ یہ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, تم تک میری طرف سے ہدایت آئے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا, لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اسے دو چیزیں حاصل ہو جائیں گی. وہ خوف سے نجات پا جائے گا, وہ حزن سے نجات پا جائے گا. خوف اور غم سے نجات پا جائے گا. اور جو یہ نجات پا جائے وہ کون ہوتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ہدایت کی اتباع سے بندہ ولی ہو جاتا ہے. ولی کو ہی صوفی کہتے ہیں نا. یہ تو صوفی تو ایک ہماری اصطلاح ہے نا, جی جی, اللہ کے دوست کے لیے. تو اللہ کا دوست جو ہوتا ہے وہ کامیاب شخص ہوتا ہے جو ہدایت کے اتباع میں کامیاب ہو جاتا ہے. اب جو کامیاب نہیں ہوتے یا پوری طرح کامیاب نہیں ہوتے, مکمل کامیابی حاصل نہیں کر پاتے, انہیں کہا گیا کونوا مع الصادقین, تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ان سے وابستہ رہو, اس کی کوشش کرو. صحیح. تو ہمیں اصل میں اس دنیا کے سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دین کی حدود کے اندر رہنا ہے. یہ ہے ہمارے دین کا تقاضا. اب ہم دین اور دنیا کو اکٹھا چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اکٹھے چلنے والی چیزیں نہیں ہیں. صحیح. بلکہ یہ جب ہماری دنیا دین کے تابع ہو جائے گی تو اکٹھے چلانے والی بات نہیں ہوگی. دین آگے ہوگا اور دنیا پیچھے ہوگی. دنیا, جب ہم اس کو دنیا کہتے ہیں, جو قرآن پاک میں کہا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو آخرت کو چاہتے ہیں, کچھ ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں. تو دنیا کو چاہنے والے وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں چاہتے. صحیح. تو ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کا جو المیہ ہے, جی, ہم نے اصل میں بات بچوں سے اور ینگ جنریشن سے اٹھا کے بہت بڑا پھیلاؤ میں کر دی. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہمارے معاشرے کا اجتماعی مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا دار رہتے ہوئے دیندار بننا چاہتے ہیں. یہ نہیں چلتا. یہ نہیں چلتا. دنیا کے سارے تقاضے دین کے ذریعے پورے ہوں. واہ. یہ دین کا تقاضا ہے. صحیح. اب ہمارے جو رہنما ہیں, علماء ہوں, واعظین ہوں, یا ہمارے وہ صوفیاء جو ہمیں میسر ہیں جگہ جگہ, جن کے ہم ہاتھ چومتے ہیں, جن کے ہم گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, جن کی خدمت میں ہم نذرانے پیش کرتے ہیں, وہ ہمیں اس بارے میں گائیڈ نہیں کر رہے کہ ہم یہ کیسے کریں. یعنی ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے وہ سارے تقاضے جو اللہ نے ہمارے ساتھ وابستہ کیے ہیں, ہمارے دلوں میں جن چیزوں کی دلچسپی اور جن چیزوں کی طرف میلان رکھ دیا ہے, ہم اس میلان کو اللہ کے حکم کے تابع کر کے کیسے پورا کریں کہ ہم دنیا میں بھی حسنہ پالیں اور آخرت میں بھی حسنہ پالیں. یہ رہنمائی میسر نہیں ہے. یہ رہنمائی میسر کرنے اگر کہیں ہے تو ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے. جو ہمیں دستیاب رہنما ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں, تو میں تو رہنماؤں کو سے گلہ کروں گا, نوجوان نسل سے تو گلہ نہیں کروں گا. صحیح. آپ پیاسے کو پانی نہیں پلائیں گے, صاف اور شفاف پانی.
تو پیاس تو گدلے پانی سے بھی بجھائے گا. تھر کے رہنے والے بھی پیاسے تو نہیں رہتے, پانی تو پیتے ہیں. ان کو صاف پانی میسر نہیں ہوتا تو جہاں ان کے جانور پانی پی رہے ہوتے ہیں وہاں سے وہ پی رہے ہوتے ہیں. پیر محمد کریم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ لوگوں کو صاف اور شفاف پانی نہیں پلاؤ گے تو وہ گدلے پانی سے بھی پیاس بجھائیں گے. صحیح دین نہیں بتاؤ گے تو لوگوں کو جو دین بتایا جائے گا اس سے جیسے تیسے ہوگا اس سے وابستہ رہیں گے. پاکستانی معاشرہ دین میں دلچسپی رکھنے والا معاشرہ ہے. مجھے گلہ رہنماؤں سے ہے, مجھے نوجوانوں سے کوئی گلہ نہیں. اچھا, کیا یہی وجہ ہے کہ جو نان مسلمز ہیں وہ جب اسلام کی طرف آتے ہیں تو وہ جو قادیانی ہیں, جو مرزائی ہیں, وہ ان کو اپنی طرف کر لیتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے. یس. جو دین قادیانی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دین تو نہیں ہے, وہ ان کی اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں جو دنیا سے متعلق ہے. یعنی وہ کتاب بھی میں نے دیکھی ہے کہ جو 100 ان کے لوگ کنورٹ ہوئے جی قادیانیت میں, ان سب نے کہا کہ ہم ادھر اس لیے منتقل ہوئے ہیں کہ یہ بڑی ریشنلسٹک انٹرپریٹیشن آف دین پیش کرتے ہیں, سائنس سے جڑی ہوئی. اچھا, اب یہ وہ دین کی طرف تو نہیں آتے نا. صحیح. وہ تو اسی چیز کی طرف جاتے ہیں جو وہ پہلے سے مانتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ قادیانیت کو ہم کسی طریقے سے ہمارے دین کے سوال سے اس طرح, تو جو ہمارا اسلام ہے یعنی جو حقیقی اسلام ہے جس کا قادیانیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس میں بھی زیادہ لوگ اس میں کنورٹ ہو رہے ہیں. بالکل. میں اس سوال کو درست نہیں سمجھتا کہ لوگ دین کی طرف آتے ہیں غیر مسلم تو قادیانی ہو جاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. صحیح. جو حقیقتاً دین کی طرف آئے ہیں وہ اگر کہیں راستے میں اس راستے سے بھی آئے ہیں تو وہ حقیقی دین تک پہنچے ہیں. مثلا محمد اسد جو تھے انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی, تشریح بھی لکھی, اور یہاں بر صغیر میں بھی آئے, تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا. وہ جرمنی میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا جس مسجد میں جا کے, وہ اس زمانے میں یعنی 1920s میں وہ قادیانیوں کا مرکز تھا. صحیح. لیکن وہ وہاں ٹھہرے تو نہیں, کیونکہ وہ متاثر تو دین سے ہوئے تھے. جی. تو انہیں تو جو پہلا مرکز نظر آیا اس میں چلے گئے اور انہوں نے قبول کر لیا, لیکن وہ اس سے آگے نکل گئے. آپ ان کی دا میسج آف قرآن پڑھیں تو آپ کو وہاں قادیانیت تو نہیں نظر آتی. صحیح. تو آگے نکل گئے, حقیقی اسلام کی طرف آ گئے. ہمارا جو مسئلہ ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو روایتی نظام تربیت تھا اس کے جو مراکز تھے وہ یا غیر مؤثر ہو گئے اپنے اندرونی تغیرات کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یعنی ہمارا خانقاہی جو نظام تھا وہ خانقاہی نظام پیرخانوں میں تبدیل ہو گیا. پیر خانے چھوٹی چھوٹی جاگیریں ہیں. اچھا. کہیں بڑی بڑی ہیں, کہیں چھوٹی چھوٹی ہیں. تو خانقاہیں پیر خانے نہیں تھے. اس طرف ہمارے معاشرے کو بھی اور ہمارے دینی طبقات کو بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف ہمارا ایک ریشنلسٹک انٹرپریٹیشن آف ریلیجن, یعنی دین کو کٹ ٹو سائز کر کے بنا کر پیش کرنا, وہ چونکہ اپیل زیادہ کرتا ہے. صحیح ہے. تو کیونکہ وہ ہم آلریڈی جس چیز کو ذرا زیادہ مانتے ہیں. میں یہ جو اس وقت سیٹ ہمارا لگا ہوا ہے اس میں جو روشنیاں ہیں ان کے سوئچ آن اور سوئچ آف کو میں زیادہ مانتا ہوں بنسبت اس روشنی کے جو ہمارے اندر ہو سکتی ہے اور کبھی چمکتی ہے اور کبھی غائب ہو جاتی ہے. یہ روشنی میرا حصی تجربہ ہے. اس روشنی کے پروسیجر کے بارے میں میں زیادہ آگاہ ہوں. اقبال نے کہا تھا کہ نوجوانہ تشنہ لب خالی عیاں. نوجوان جو ہیں وہ پیاسے ہیں, ان کے پیالے خالی ہیں.
شفتہ روح، ان کے چہرے دھلے ہوئے ہیں، تاریک جاں، روحیں تاریک ہیں، روشن دماغ روشن ہے. ہم ایک روشن دماغ نسل ہیں. ہمیں اندر کی تاریکی جب تھوڑا سا گھبراتی ہے تو ہم جذباتی مسلمان بن جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے، اور جب ہمارے وہ جذبات کا کتھارسس ہو جاتا ہے جی تو پھر ہم اپنے روٹین کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. صحیح. تو نماز پڑھنا، نیکی کرنا، یہ ہمارا پارٹ ٹائم ہے، اور ہم اس کو کر کے خود کو نہایت دیندار سمجھتے ہیں. اس کے بعد ہم کاروبار میں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بزنس تو پھر بزنس ہے، صحیح. وہ اسی طرح چلے گا. دین تو یہ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کے سارے تقاضے دین سے ہی پورے ہونے چاہیے. خوبصورت. تو مجھے اب وہ گائیڈ بتائیں نا جو مجھے یہ گائیڈ کر سکیں کہ یہ تقاضے کیسے پورے ہوں گے. شور نے، نعرہ بازی نے اصل چیزوں کو دھندلا دیا ہے. میں بلکہ آپ سے یہ کہوں گا کہ میرے نقطہ نظر میں ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس وقت وہ مکالمہ کی موت ہے. پیاری بات، واہ واہ، بے شک. جس میں ہم سنتے ہیں اور سناتے ہیں، ڈائلاگ کرنا. یس. اب مناظرہ کا دور ہے، چاہے سیاست ہو، بالکل، چاہے سماجی مسائل ہوں، چاہے دینی مسائل ہوں، ہم مناظرہ کرتے ہیں. اور مناظرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو نیچا دکھانا ہے، بحث جیتنا. ہمارے معاشرے میں کتنی مذہبی بحث ہو رہی ہے، کتنی سیاسی بحث ہو رہی ہے. آپ نے کبھی اس بحث کے اندر منطق کو بھی دیکھا ہے؟ یعنی ٹھنڈے دل سے غور و فکر کو بھی دیکھا ہے؟ آپ ٹی وی ٹاک شوز دیکھ لیں، پولیٹیکل دیکھ لیں، آپ مذہبی بحثیں سن لیں. جذباتی. ایک زمانہ تھا جب اکبر الہ آبادی نے یہ کہا تھا مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. اب یہی معاملہ سیاسی بحث کا بھی ہو گیا. بالکل. کسی زمانے میں ہم سیاسی مکالمہ کیا کرتے تھے؟ سیاسی نظریہ کیا ہے، سیاسی عمل کیا ہے. اب ہماری بحث کیا ہوگی؟ مجھے کون پسند ہے، آپ کو کون پسند ہے. اور جیسے ہی مجھے آپ کی پسند کا پتہ چلے گا تو میں آپ کے بارے میں ایک رائے قائم کر لوں گا. یعنی آپ مجھے میری پسند کی وجہ سے ایک فضول آدمی سمجھیں گے، میں آپ کو آپ کی پسند کی وجہ سے ایک فضول آدمی سمجھوں گا. اور میں اور آپ جب اس پر بحث کریں گے تو ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو نمبر ایک فضول ثابت کرنے پر تلے گا، اور دوسرا اس فضول آدمی کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہوگا. مقصد بنا لیتے ہیں. مقصد بن گیا نا آٹومیٹیکلی. جب میں پری ڈیسائیڈڈ ہوں، رزلٹ کیا نکلنا ہے پھر؟ رزلٹ نہیں نکلنا. کس بیانی نے ہمیں کاذب بیانیوں کا پیروکار بنا دیا ہے بلا استثناء. یعنی کسی ایک گروہ یا دوسرے گروہ کی بات نہیں ہو رہی. ہمارے سیاسی بیانیے ہوں یا مذہبی بیانیے ہوں، ہم اپنے فریق مخالف کو شکست دینے کے لیے جھوٹ بولنے کو عین کار ثواب سمجھتے ہیں، اور ہمیں اس میں کوئی شرمندگی، کوئی نفسیاتی یا ضمیر کا بحران نہیں محسوس ہوتا. صحیح. کس قدر جھوٹ ہمارے سوشل میڈیا پر گھڑ کر روز پھیلایا جاتا ہے، اور ایک مشن کے طور پر پھیلایا جاتا ہے. اب نوجوان نسل کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک گیجٹ ہے، جس کے ذریعے کہیں پہ بھی اپنی بات پہنچائی جا سکتی ہے اور کہیں سے بھی انفارمیشن لی جا سکتی ہے. صحیح. اس انفارمیشن کی تصدیق کے ذرائع اتنے پیچیدہ ہیں کہ ہمارے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے. ہم اپنی پسندیدہ انفارمیشن ایکیومولیٹ کرتے رہتے ہیں
اس کو اپنے ذہن نشین کرتے رہتے ہیں اور اس کو پھیلاتے رہتے ہیں. صحیح. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ایک نئی جنریشن پیدا کر دی ہے جو اینڈرائڈ جنریشن میں اسے کہتا ہوتا ہوں. بچوں سے کو پڑھاتے ہوئے میں انہیں کہتا ہوں ایک ٹک ٹاک جنریشن ہے. اس میں بڑی خوبیاں ہیں. اچھا. اس جنریشن میں یہ پہلے سے زیادہ انفارمڈ ہیں، لیکن ان کا انفارمیشن سورس اتنا مجہول ہے اور اتنا ملٹی ڈائمینشنل ہے کہ اسے ایبزارب کر کے اس کی بنیاد پر ایک سالڈ اوپینین بنانے کے لیے بڑی فرصت چاہیے. وہ جو کہیں کہا گیا تھا نا، تفکر و ساعتن، 1 گھنٹے کا غور و فکر جو ہے وہ 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے. موجودہ دور میں کیا تفکر کی فرصت ہے؟ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. اگر میں سوچنا شروع کر دوں گا تو اتنی دیر میں کتنی انفارمیشن میری نظر سے اوجھل رہ جائے. مجھے 24/7 اپنے گیجٹ سے جڑا رہنا ہے تاکہ میں اپ ڈیٹڈ رہوں. اس اپ ڈیٹڈ انفارمیشن کے ساتھ ہماری پرسنالٹیز بن رہی ہیں، ہماری نوجوان نسل تشکیل پا رہی ہے، فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، جذباتیت بڑھ رہی ہے. وہ اگر دین کی طرف جائے تو مذہبی انتہا پسندی بن جاتی ہے، وہ سیاست کی طرف جائے تو سیاسی انتہا پسندی بن جاتی ہے. ہم پہلے مذہبی طور پر فرقہ واریت کا شکار تھے، اب ہم سیاسی طور پر بھی فرقہ واریت کا شکار ہیں. ہم سماجی طور پر بھی فرقہ واریت کا شکار ہیں. اب یہ فرقے جو ہیں اپنے اپنے سورس آف انفارمیشن کے نتیجے میں بننے والے اوپینینز کے اندر ایکیمولیشن کی بات ہے. جس طرح ایک فرقہ پرست جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اپنے فرقے کے دلائل تلاش کرتا ہے، اسی طرح ہمارا سیاسی فرقہ پرست جب سوشل میڈیا کو سرف کرتا ہے تو اپنے حق میں شواہد تلاش کرتا ہے. جیسے ہی کوئی اسے شواہد ملتے ہیں وہ ان کو پاس آن کرتا ہے اور اپنے موقف کو سٹرینتھن کرنے کی کوشش کرتا ہے، بغیر یہ غور کیے یا تجزیہ کیے کہ یہ میرا انفارمیشن کا سورس درست ہے کہ نہیں. یہ ایک بڑا بحران ہے. میرے خیال میں اکیلا میں تو میرا ذہن تو اس کا کوئی حل تلاش نہیں کر پاتا. بالکل صحیح. آپ نے مجھ سے اس پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے ایک سوال کیا تھا تو میں نے کہا تھا اس کا جواب میرے پاس نہیں. تو میں اپنی ساری بات کو بھی اسی پوائنٹ پہ لے آیا ہوں. میں سمجھ گیا کہ ہمارے معاشرے کے جو وہ سنجیدہ طبقات ہیں جو کتابیں بھی پڑھتے ہیں آج کے دور میں، جو اکیلے بیٹھ کر سوچتے بھی ہیں، جو اپنے پاس آنے والی معلومات کا تجزیہ بھی کرتے ہیں، انہیں کہیں تنہائی میں بیٹھ کر معاشرے کے اس انفارمیشن کے شور و غل سے دور بیٹھ کر اس کا حل سوچنا ہوگا. 1-2 بندے اس کا حل نہیں سوچ سکتے. صحیح. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہیں کہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس معاشرے میں نہ بھی ان کی بات سنی جا رہی ہے نہ ان کی بات سمجھی جا رہی ہے، لیکن مجھے یہ امید ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ اصحاب دل اور اصحاب دماغ اپنے دل و دماغ کی یکجائی کے ساتھ اس موضوع پر غور کر رہے ہوں گے، اور کبھی نہ کبھی ہمارے پاس ایک جنریشن اپنے فیلڈ ایکسپیرینسز کی وجہ سے ایسی آ جائے گی جس کو لوٹنا پڑے گا اس بنیادی چیز کی طرف. ٹی ایس ایلیٹ نے جب مغرب کے اندر ماڈرنزم آیا، ہم انگریزی ادب پڑھاتے رہے ہیں اور پڑھاتے ہیں، تو ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ انسانوں نے ایک بے خدا کائنات کا تجربہ کیا ہے مغرب نے. صحیح. The experiment is bound to fail. یہ تجربہ ناکام ہونا ہی ہونا ہے. اس وقت تک ہمیں روشنی کو زندہ رکھنا ہے تاکہ جب یہ پیاسے لوٹیں تو ان کے سامنے کوئی چیز موجود ہو. ٹی ایس ایلیٹ نے کس معنی میں بات کی تھی یہ الگ سوال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ایسے لوگ موجود ہیں. صحیح. کبھی کسی نہ کسی کوچے سے آنے والی ہوا میں ایسی خوشبو ہوتی ہے
کبھی کبھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو دل کو لگتی ہے اور لگتا ہے کہ کہیں کچھ لوگ سوچ رہے ہیں اور غور بھی کر رہے ہیں صحیح. اور دعا بھی کر رہے ہیں. واہ. تو یہ غور و فکر، تفکر، مراقبہ اور دعا کا وقت ہے. ہمیں اس نوجوان نسل کو، جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو بڑی ہی دیدہ ور نسل ہے. ہماری دور میں جب ہم بچے تھے، آپ کی ایج کے تھے، تو ہمیں تو اتنی باتیں پتہ ہی نہیں تھی جتنی باتیں آپ لوگوں کو پتہ ہیں. جس طرح کے سوالات آپ اٹھاتے ہیں، ہمیں اس طرح کے سوالات اٹھانے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا اور صلاحیت بھی ہمارے اندر نہیں تھی. ہماری کتابوں تک رسائی بھی ایسی نہیں تھی جی. جیسی آپ کی رسائی ہے. صحیح. لیکن ہم لوگ جو تھے، ہمیں فرصت بڑی تھی. صحیح. آپ لوگوں کو بھی اللہ فرصت دے ایسی، ہاں. اور آپ جیسے کچھ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ان چیزوں پر غور کرتے ہیں، ان نوجوانوں کا ایک قافلہ بن جائے. ہاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امکانات سے بھرپور یوتھ ہے ہمارا. واہ. اس امکانات اور صلاحیتوں سے بھرپور یوتھ ہے. ان کو ایسے معلمین کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارا نظام تعلیم ناکام ہو چکا ہے. صحیح. نظام تربیت ناکام ہو چکا ہے. صحیح. اور آؤٹ آف دا باکس ہمیں اس کا حل سوچنا ہوگا. زبردست. نہیں سوچیں گے تو آپ کے مجرم ہم ہوں گے. آپ مجرم نہیں ہیں. صحیح. میں رہنما ہوں. یہ مانتا ہی نہیں ہوں کہ ہماری نوجوان نسل گمراہ ہو گئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے انہیں وہ چیز پاس آن ہی نہیں کی جو ان کی ضرورت ہے. واہ. اور وہ بڑی شدت سے اس کی تلاش میں ہے. شاید ہمارا شور کچھ کم ہو جائے، ہمارے ارد گرد پھیلا ہوا شور، ہمارے موضوعات بدل جائیں، ہمارے حالات بدل جائیں، تو ایک نئی دنیا امکانات کی اس سے وقوع پذیر ہو. مایوس تو ظاہر ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں بھی اس اعتبار سے مایوس نہیں ہوں، لیکن اپنی ناکامی کا اعتراف ضرور کرنا چاہتا ہوں. اپنی پوری جنریشن کی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے اس وقت سالڈ کچھ نہیں ہے. آپ لوگوں کو شاید، اگر آپ مجھے کہیں یا نہ بھی کہیں، تو میں کہوں گا کہ میں نوجوان نسل کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے سونے اور جاگنے کے معمولات کو بدلیں. صحیح. اور نصف شب کے بعد جاگ کر اپنے لیے خود دعا کیا کریں. واہ. کہ اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے. خوبصورت. تو اللہ کریم کی رہنمائی آپ کو ضرور ملے گی انشاءاللہ. یہ جنریشن ضائع نہیں جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ اقبال کے اس بات پر عمل کیا جائے، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. واہ. اس نصف شب کے بعد کا وقت جب اللہ کریم آسمان دنیا کے قریب ہوتا ہے، اس وقت اپنے لیے ہم سب کو، پوری قوم کو، من حیث القوم، اپنے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. رہنمائی ضرور ملے گی. اللہ کریم ہمارے دلوں کے اندر ہی ڈال دے گا. خارج میں ہیروز تلاش کرنا چھوڑ دیں. ہماری جنریشن اور ہمارے سے سینئر جنریشن اور ہمارے سے بھی ایک بعد والی جنریشن جو میرے سے تھوڑی سی پیچھے ہے لیکن آپ سے آگے ہے، اس جنریشن کے پاس کوئی ہیرو نہیں ہے. آپ اپنے ہیرو خود ہی بن سکتے ہیں. اس شور سے کچھ وقت کے لیے میں تمام نوجوانوں کو کہوں گا کہ تھوڑے وقت کے لیے ڈیٹیچ ضرور ہوا کریں. ٹھیک ہے. ذہن کو خالی کر کے اللہ کے حضور دعا کیا کیجیے. حقائق اور رہنمائی وہ ہمارے ارد گرد کہیں موجود ہے، لیکن کوئی پیکج کی شکل میں وہ آپ کو نہیں مل سکتی. ہماری جنریشن، آپ کی جنریشن کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پیکج تلاش کرتے ہیں. محنت نہیں کر رہے. پیکج تلاش کر، نہیں، دور ہے نا پیکج کا. یس یس یس. اتنی مصروفیت ہے کہ اس میں فرصت تلاش نہیں کی. ساتھ فرصت
وہ ایک شعر آخر میں جی جی آپ کو یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، فرصت ضروری کاموں سے پاؤ تو رو بھی لو، اے اہل دل یہ کار عبث بھی کیے چلو۔ واہ 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 واہ، کیا بات تو کچھ لمحے فرصت کے نکالیں جو اس منظم تفکر و تدبر سے ہٹ کر ہوں، جو مراقبے کے ہوں، جن میں خالی و ذہن ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کے اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہماری صحیح رہنمائی فرما۔ آمین۔ تو اللہ تاریکیوں میں روشنی پیدا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اس وقت ہمارے تربیتی نظام میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو دینے کے لیے کچھ ہے۔ میں اس پوڈ کاسٹ کا اختتام اس حیرانی کے ساتھ کروں گا کہ اب دیکھ رہے ہوں گے میں شیور بھی کر رہا ہوں، لائک میرے ذہن میں جو سوالات بنتے تھے ان کے جوابات مجھ تک ویسے ہی آتے گئے بغیر سوال کیے گئے۔ تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا، اور میرا کافی ٹائم لے لیا آپ سے، تو بات جو ہے نا وہ گھنٹوں ہو سکتی ہے، اور آپ کو ماشاء اللہ ہم گھنٹوں سنتے بھی ہیں۔ تو نوجوان طبقہ جو ہے وہ اگر ان چیزوں پر عمل کرے تو میرا نہیں خیال کہ وہ پیچھے رہ جائے گا۔ ہمیں جو ہے وہ اگر پاتھ دکھایا جاتا ہے تو ہمیں اس پر سلو اینڈ اسٹڈی یا پھر بھاگ کے منزل کی طرف جانا چاہیے، اور اپنا جو بھی مقصد ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ آپ کا میں ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں جی نوجوانوں سے بھی اور آپ سے بھی کہوں گا جی پلیز کہ ہماری جنریشن کے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔